سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب سے زیادہ تیاری کا حکم فرمایا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ بہت زیادہ اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کی تیاری کرو، ہر وقت کرو. اور وہ ہے انسان کی موت. موت کہتے ہیں کہ آدمی اس دنیا کو چھوڑ دیتا ہے اور دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے. اب اس کی زندگی تو وہی ہوتی ہے لیکن تھوڑی بدل جاتی ہے. لنک کسی دنیا کے ساتھ چلتا ہے، تعلق کسی دنیا کے ساتھ ہوتا ہے. باقی ساری چیزوں میں فرق آ جاتا ہے. تو اس دنیا کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہاں تم نے جانا ہے ہر وقت ہر لمحے اس کا فکر کرو کہ تم نے اس کی کیا تیاری کی ہے. موت کی، موت کے بعد انسان کے حالات شروع ہو جاتے ہیں. اور سب سے پہلا جو اس کو چیز دیکھنی پڑتی ہے وہ تنہائی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے. دنیا کی رونقیں چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے، بیوی بچے گھر بار دوست احباب کاروبار سب کچھ، حتیٰ کہ اس کے پاس اپنے کپڑے بھی نہیں ہوتے، کوئی چیز نہیں ہوتی. اور یہ بہت بڑا فیکٹ ہے. اس سے ہم چاہے انکار کریں لیکن انکار کر نہیں سکتے. کئی عزیز ہماری زندگی میں خود ہمارے گزر چکے، ہم دیکھتے ہیں، جا چکے ہیں. تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اس کی تیاری کرو. جب وہ تنہائی والی جگہ آئے گی انسان کی، سب چھوڑ دیں گے، تو ایک تنہائی جگہ پر چند فٹ کی جگہ ہوگی، اس میں نہ صرف رکھا جائے گا بلکہ مٹی میں دبا دیا جائے گا. اس شخص کو ہوگا زندہ، وہ یاد رکھیں، زندگی بدل جائے گی اس کی. سن رہا ہوگا، آواز بھی آ رہی ہے، اس کی تعجب بھی کر رہا ہوگا کہ لوگ کیا ہیں، میری آواز کیوں نہیں سن رہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اس مقام سے نکل گیا، کامیاب ہو گیا، تو باقی جتنی منازل ہیں سب اس کی آسان ہو جاتی ہیں. وہ قبر ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اس کی ہر وقت تیاری کرو. یہ جوانی میں بھی آ سکتی ہے، بچپن میں بھی آ سکتی ہے، ابھی پیدا ہوا ہے تب بھی آ سکتی ہے، نہ آئے تو 100 سال تک نہیں آ سکتی، 120 سال تک نہیں آ سکتی. لوگ زندہ ہوتے ہیں لیکن آخر آنا ہوتا ہے، پہنچنا ہوتا ہے. تو بہتر یہ انسان کی شروع سے تیاری کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کی قبر کے امتحان سے جو کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ قبر کے اندر ہی سارے معاملات شروع ہو جاتے ہیں، عذاب کے، سزاؤں کے، اس کی غفلت کے، سب معاملات اس قبر میں انسان کے شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس قبر کی تم تیاری کر لو. بہت اعمال کرنے کے اللہ تعالیٰ نے بتایا میں دیے، ساری چیزیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سارے اعمال. لیکن اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک شارٹ کٹ مار کے فرمایا کہ ایک چیز کو تم مستعدی سے کنفرم ہولڈ اٹ
قرآن میں اس کی جگہ جگہ ذکر ہے. تو اگر جس کا وہ عمل مضبوط ہوگا دنیا کے اندر، اس نے وہ عمل کیا ہوگا، تو سب سے پہلے اس کو قبر میں فائدہ دے گا، اور وہ عمل کرنے والا عذاب قبر سے بچ جاتا ہے. پہلی منزل میں کامیابی ہو جاتی ہے اس کو. نہ اس کو پھر اندھیرا نظر آتا ہے، لائٹیں نظر آئیں گی، کارپیٹ نظر آئیں گے. وہ قبر چھوٹی نہیں ہوگی، پورا اس کو تو راستے کھول دی جائیں گے اس کے لیے جنت کے نام. تو وہ سمجھے گا نہیں کہ میں کچھ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، کوئی نقصان مجھے ہوا ہے. بہترین ہیپی لائف ہوگی اس کی. اس کو جو ڈالا ہوا قبر میں تو ہزاروں بیماری ہوں گی بیچارے کے اندر. کسی ہارٹ اٹیک سے جا رہا ہوگا، کسی فالج پڑا ہوگا، کسی کو کچھ ہوا ہوگا، تبھی تو وہ مرتا ہے نا آدمی. تو جیسی جائے گا سب بیماریاں دوائیاں ختم، الحمدللہ. فرش ناس. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم تھوڑی سی اگر سینس استعمال کریں. اللہ کے نبی یہ نہیں کہا کہ دنیا میں کام نہ کرو، تم فلاں نہ کرو، یہ تو نہیں کہتے. دنیا میں ہے، ضرورت تو ہے نا ہماری، کاروبار بھی ہے، بیوی بچے ہیں، سب کچھ ہم نے کرنا ہے. لیکن یہاں فرمایا کہ تم ایک قبر کی تیاری ساتھ رکھو. اس کو نہیں بھولنا چاہیے. ڈیمانڈ کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 وقت نماز اسی لیے دی ہے کہ ٹھیک ہے جاؤ کاروبار کرو، لیکن فوراً چند گھنٹوں کے بعد آ جاؤ ادھر. پھر بھیج دیتا ہے جاؤ دنیا میں کام شام کرو، پھر آواز پڑتی آ جاؤ، پھر تم ادھر کام کرو. تو یہ سب ریمائنڈر ہیں ہمیں آخرت کے، سب ریمائنڈر ہے. تو ایک عمل تو ایسا ہے کہ جس کو انسان کو ہر وقت کرنے کے لیے کہا ہے. وہ سب سے بہترین جو ہے ساتھی بنتا ہے انسان کا، وہ عمل بنتا ہے، اور وہ ہے ذکر اللہ. جس کے لیے الحمدللہ آپ بھی آئے ہیں، میں بھی آیا ہوں. میں بھی بہت زیادہ محتاج ہوں اس چیز کا کہ اللہ میری قبر بھی اچھی کر دے. آپ حضرات بھی ماشاءاللہ سب کے لیے دعا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی قبر بہتر کر دے. جب قبر میں جائیں تو نہ کوئی وحشت ہو، کسی قسم کی نہ کچھ نظر ہے، بس خوش ہوں کہ الحمدللہ ہماری محنت آج کام آ گئی. تو یہ ذکر اللہ ہے. ذکر سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ذکر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرنا. ذکر کا مطلب ہے اللہ کو یاد کرنا. تو اللہ کو یاد کرنے سے اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ اس کو تو یاد کرنے کو آپ جانتے ہیں کہ ساری سبح للہ ما فی السماوات والارض لہ الملک والحمد وهو علی کل شیء قدیر. اس کو تو ہے ہی نہیں ہمارے ذکر کی، ہم اس کو بیٹھ کے اللہ اللہ کریں. یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنا نام لینے کی ہمیں توفیق عطا فرما دی ہے. تو میرے بھائیوں، قبر کی تیاری ہے کہ کاروبار بھی کریں، کام بھی کریں، بیوی بچوں میں بیٹھیں، سب کچھ کریں، لیکن اللہ کے ذکر کے ساتھ چلتے رہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اس چیز کی پریکٹس کرنے کے لیے ہم ہلکا ذکر کرتے ہیں، ذکر کی دعوت دیتے ہیں، ذکر کو بلاتے ہیں کہ آؤ اللہ کا ذکر کرو. تو حقیقت یہ ہے کہ اس جو آج مجموعہ میں بیٹھا ہے یہ انف نہیں ہے کہ آج ہم ذکر میں بیٹھ گئے ہماری قبر کی تیاری ہوگی. نہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما، ہر وقت آپ کو ذکر کرنا چاہیے، ہر وقت کرنا چاہیے. پھر ایک مجلس میں تھوڑی آدمی کو صبح بیٹھ گیا شام بیٹھ گیا، نہیں، سارے وقت انسان کو ذاکر ہونا چاہیے. پھر پچھتائے گا نہیں قبر میں. اس کا طریقہ اللہ نے بڑا اچھا بتایا کہ ذکر بھی ایسا کرو کہ نہ تمہیں کسی کام میں تکلیف ہو رہی ہو، نہ تمہارا کوئی کام رک رہا ہو، نہ کوئی مصیبت کسی چیز میں تمہاری رکاوٹ آ رہی ہو. تو اللہ نے اس کا بڑا پیارا انتظام کیا ہے کہ اپنے دل کو اللہ کا ذکر کی طرف لے آؤ. So nice. You're doing the job with your hand, but doing the zikr with your heart. Such a beautiful thing. اتنے زبردست طریقہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں ضرورت نہیں، جاؤ بزی رہو ان ہارٹ. ٹیکسی چلاؤ، اکاؤنٹنٹ کرو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، ڈو واٹ یو وانٹ ٹو ڈو اٹ، سائنسٹسٹ بنو، بٹ جو کچھ بھی کر رہے ہو دل آپ اللہ 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 کرتا رہے. چلتا تو ہے پہلے پمپ کرتے نا ہر خون ہمارا، وہ ضائع جا رہا ہے. دیٹس آئی ایم سیئنگ، وہ ویسٹ کر رہے ہیں، وہ چل رہے ویسٹ جا رہا ہے. جیسے کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے نا،
وہ گاڑی چلایا جا رہا، مسافر کوئی نہیں، پیسے کمائے گا، پیٹرول خرچ کر کے آ جائے گا، کیونکہ کمائے تو کچھ نہیں، تو خالی ٹیکسی چلاتا رہا میں، ادھر سے ادھر چلائیں، ادھر سے سفاری کوئی بیٹھی نہیں گئی. تو اللہ نے یہ دل دیا ہے، ہم اس کو استعمال ہی نہیں کرتے. کہ چل کیوں رہا ہے؟ اور تو کوئی چیز بھی نہیں چل رہی، لیکن چلتا ہے اللہ اللہ، ایسے کرتا رہتا ہے، ہلتا رہتا ہے ایسے ہر وقت. سو رہے ہیں تب بھی ہلے گا. اس نے اپنا جاب نہیں چھوڑنا، بس بند اس وقت ہوگا جس وقت ہمیں کور میں جانا ہوگا. بس اسٹاپ ہو جائے، فنش، کتنا جاب ختم ہو گیا. ہم نے اس کو کنٹرول کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں قلبی ذکر، ذکر بائی ہارٹ. It's also called meditation. سوچنا دل کے اندر. میڈیٹیشن کیا ہوتا ہے؟ You're thinking your heart, like my heart is doing the ذکر اللہ اللہ اللہ. اس کے لیے ظاہر ہے تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑتی ہے آدمی کو. محنت میں یہ نہیں کہ کوئی باپ کچھ نہیں، پریکٹس. یو نیڈ پریکٹس فار دیٹ. ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے ایک کتا پالا ہے تو اس کتے کو ڈومیسٹک بنانے کے لیے، پالتو بنانے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اس کو عقل دینی پڑتی ہے، پھر سیکھ جاتا ہے. وہ تم نے ادھر نہیں کچھ کرنا، جاؤ پیشاب بھال کرنا ہے، ساتھ لے کے جاتے ہیں، سیر کرتے ہیں. وہ کتا جو یوز ٹو ہو جاتا ہے، اس کا کبھی گند نہیں پھیلائے گھر میں، سٹینڈ کر دیا نا آپ نے اسے. تو اسی طرح ہمیں یہ دل جو ہے اس کو تھوڑا کنٹرول سکھانا پڑتا ہے، تھوڑا سا بس طریقہ ہے. تو جن کو نہیں آتا الحمدللہ میں سکھا دیتا ہوں آپ کو. انجوائے یور سیلف دین، بالکل مفت میں. کیسے کہ بھئی یہ ذکر اتنا بڑا ذکر ہے، ہم زبان سے ذکر کرتے ہیں، وہ بھی ذکر ہے، لیکن بڑا فرق ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، صحیح حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں ہم مال مانگیں گے. یہ بیٹھے ہیں دو ہمارے گارڈ بیٹھے ہیں نا، یہ ہمارے لیے رکھے ہیں اللہ پاک، چھوڑے تو نہیں نا، تمہاری حفاظت کے لیے ہم نے رکھے ہیں دو گارڈ. تو یہ رپورٹ تیار کر رہے ہیں. اب میں باتیں کر رہا ہوں نا، فٹافٹ لکھی جا رہی ہے، ٹک 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 ٹک. جو کچھ بھی میں کہہ رہا ہوں نا سب لکھا جا رہا ہے کہ یہ باتیں کر رہے ہیں. اچھی چیز ہوگی رائٹ والا کرتا رہے گا کام، گندی چیز ہوگی لیفٹ والا کام شروع کر دے گا. تو ہم اس کو سلانا ہے، لیفٹ والے کو، اس کو بزی رکھنا ہے رائٹ کو. یہ سمجھیں، یہ ہم اب اس کو اپنا دوست بنانا ہے. اور جب مرتے ہیں نا آدمی، یہ دونوں آتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں. رائٹ والا کہتا ہے کہ بھئی دوستی تو تیرے ساتھ بہت کی، خیر تو مجھے بہت، لیکن یار کمال کر دیا تم نے. یہ والا جو روتا ہے کہتے یار میں تو سوتا تھا رہا، لیکن میرا تو کام ہونے نہیں دیا، مجھے تو بالکل صلاح ہی دیا، میں تو کوئی رپورٹ ہی تیار نہیں کر سکا. دونوں مبارکباد دیتے ہیں اس کو، ویل ڈن دوست، بڑا اچھا کام کیا، عرصے رہے ہم تمہارے ساتھ، چھوٹے تھے جب سے چلے 80 سال تک ہم تمہارے ساتھ رہے، اب ہماری جدائی ہے، انشاءاللہ جس دن حساب ہم پیش کریں گے اس دن آپ سے ملاقات ہوگی. یہ دوسری دنیا کی باتیں بتا رہا ہوں آپ، نیکسٹ لائف ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن قرآن میں جو بتائی ہیں وہ ساری چیزیں ویسی ہیں دوستوں. تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کہے گا رپورٹ لاؤ ان کی، تو یہ فٹافٹ اپنی رپورٹ پیش کرے گا، اپنی پیش کرے گا، کر دیں گے. باقی کسی باقی تو کچھ بھی نہیں، یہی تھا عمل ہمارے پاس. آپ نے جو پین پینسل ہمیں دیا تھا، ظاہر وہ پوری طور پر لکھتے تھے ہر چیز. کہتا نہیں تم وہ عمل رکھ ہی نہیں سکتے تھے. اس بندے کے ایک عمل ایسا ہے کہ ڈائریکٹ اس کا اور میرا تعلق تھا، تم اس کو لکھ ہی نہیں سکتے تھے. کتنا بڑا عمل ہوگا. کیوں کہ آج اس عمل کا بدلہ میں خود دینا چاہتا ہوں. میں اس کو خود رکھتا تھا ریکارڈ اپنے پاس. اللہ کی شان ہے، اپنی شان کے مطابق پتہ نہیں کیسے ریکارڈ کرتے ہیں. کہتے یہ میرے پاس ریکارڈ ہوتا تھا، اللہ اس میں ریکارڈ کرتا تھا کہ جب میرے پاس آئے گا، جب تم سب کچھ دکھا دو گے، پھر میں اس کو نکالوں گا اس ریکارڈ کو، اور سب پہ ہیوی ہو جائے گا اور میں اس کو جنت میں بھیج دوں. یہ اللہ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا اس کا ذکر وہ ہے کہ یہ دل کے ساتھ ذکر کرتا ہے. عائشہ صدیقہ حدیث ہے، اس کو کہتے ہیں قلبی ذکر. اتنی زبردست چیز ہے، تو اس کو سیکھیں. وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ سوچیں جو ہو گیا جائے الحمدللہ وہ بھی کام آ جائے گا. بس ہم نے ایک کام کرنا ہے. ذکر آپ مجھ سے سیکھ کے جو طریقہ بتاؤں، وہ طریقہ کیا ہے؟ بس خاموشی کے ساتھ آپ نے دل کی طرف سوچنا ہے، میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، بس چھوڑ دیں پھر اس کو، وہ ہر وقت چلتا رہے گا.
آپ جو چاہے کریں, سو بھی رہے ہوں وہ وقت کرتا رہے گا اللہ اللہ اللہ, بلکہ بعض دفعہ آپ کو جگائے گا بھی, وہ نماز کے لیے جگا دے گا آپ کو, اور اس کا کمال جو ہوگا تو آپ کو نیک کام کی طرف لے کے جائے گا. جیسے برے خیالات آئیں گے چلنے لگے گا نا, وہ آپ کو روکے گا. دوست میں جاتا ہے دل پھرا. تو اس کو سیکھیں. 120 سے بھی کہیں. اب یہ فضائل آپ کے پاس پڑھی ہے, شروع کروں حدیث ذکر کی جو اس میں تعریفیں لکھی حضرت شیخ نے. آپ دیکھیں کتنی تعریفیں کی ہیں. اتنے بڑے شیخ تھے, دیکھیں آپ اتنے بڑے شیخ. وہ کہتے ہیں ذکر روح ہے ہر چیز کی. کتنے بڑے شیخ گزرے زکریا رحمۃ اللہ علیہ. خود سوچیں اتنی بڑی کتاب لکھی ہے, دیکھیں ان کی پڑھی ہے, ہر مسجد میں آپ کو نظر آئے گی. تو فضائل ذکر دیکھیں کیا کیا لکھا ہے, ہزاروں اس میں حدیثیں لکھی ہیں ساری. اب پوری نہیں لکھی ہیں ابھی. تو بھائی کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں اپنا؟ ہو سکتا ہے میں باہر نکلوں بس وہیں ٹھنڈا, گھر جاؤں وہیں فارغ, کیا پتہ نہیں. لیکن آج بھی ہم اس وقت نیت کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا ذکر سیکھنا ہے. شیخ آیا ہوا ہے, اس سے سیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. پہ ہم شروع کر دیتے ہیں. نو کوئی کنڈیشن نہیں ہے, کوئی اس میں آپ کے لیے شرط نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بس جیسے آپ سیکھیں گے وہ دل چلنا شروع ہو جائے گا. بس چینج کرانا اس کا کام ہوگا. آپ کو نماز بھی بنائے گا, آپ کو گناہوں سے چھوڑے گا, آپ کی داڑیاں پوری رکھوائے گا, بالکل آپ کو ویسا بناتا چلا جائے گا. ایسا مت جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی نشانی ہونی چاہیے. جھوٹ سے آپ کو بچائے گا, غیبت سے آپ کو بچائے گا, آپ کی نگاہوں کو بچائے گا, آپ کی جوانی کو بچائے گا, آپ کے گھر میں فساد سے آپ کو بچائے گا. جب بھی ایسی کوئی موقع آنے لگے گا آپ کو دل جاری ہو جائے گا, آپ کے اندر چیز پیدا ہو جائے گی, چھوڑو یار چھوڑو بس. اتنی بڑی زبردست چیز. دین بھی انسان کا سمجھ جاتا ہے اور آخرت بھی سمجھ جاتی ہے. امید ہے انشاءاللہ آپ میری بات پہ توجہ فرمائیں گے, اور اس لیے میں حاضر بھی ہوں دعوت کے لیے ذکر کی. انشاءاللہ آتے رہتے ہیں ہم, تو ذکر کرتے ہیں. اس کا پھر ثواب بھی بہت ہے. جیسا ابھی ہم بیٹھے ہیں, مجمع لگا ہے, اتنا بڑا ثواب ہے. کل لا یش کا جلیسہ, کہ جو اس مجمع میں آئے گا, جو جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, اس کو میں خالی چھوڑتا ہی نہیں. اتنا بڑا ثواب ہے اس کا, کہ جو اس مجلس میں آگے بیٹھ گیا, چاہے کیسے ہی بیٹھ گیا, تو میں اس کو خالی نہیں چھوڑتا, بلکہ جیسی مجلس ختم ہوگی ایک فرشتے کے ذریعے اعلان کراتا ہوں, منادی فی السماء, آسمان سے آواز مارتا ہے وہ, قوم مغفور, جو لوگوں جو شامل تھے تم سب کو میں نے بخش دیا. تو بدل تو سیئات الحسنہ, اور جو تم گناہ چپکے تھے نا تمہارے ساتھ, اٹیچ تھے نا تمہارے ساتھ گناہ, تم آئے تھے تو ہم نے اس کو تبدیل کر دیا نیکیوں کے اندر. ایسی مجلس تو الحمدللہ روز ملنی چاہیے ہمیں, ہر وقت ملنی چاہیے, جب ہمارے گناہ ساتھ کے ساتھ ختم ہوتے جائیں اور نیکیوں میں تبدیل ہوتے جائیں. یہ کتنا بڑا سوال ہے. تو جب آپ دیکھیں کہ ایسا ذکر کی مجلس ہو رہی ہے, شامل ہو جائیں اس میں. کیوں؟ کم سے کم گناہ ختم ہو جائیں گے, نیکی مل جائیں گی الحمدللہ, اور اللہ تعالیٰ اعلان کرا دے گا اس کی مغفرت ہوگی, ختم. حدیث سے پڑھنے اس میں لکھا ہے. تو آج کی مجلس کا بھی بہت بڑا سوال. اچھا کمال, اچھا یہیں تک نہیں ہے, ہم یہ کیوں لیے پھرتے ہیں ساتھ یہ اڈا. میں نہیں آتا, پہلے میرا ساتھی آگے یہ رکھتا ہے, چیزیں رکھتا ہے نا بھائی مسجد. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب یہیں تک نہیں ہے, بلکہ جہاں تک دنیا میں جا سکتا ہے شامل ہو جائے. اب پتہ کتنے ہزاروں لوگ ابھی آئیں گے نا, ویوز آپ دیکھیں گے, ہزاروں مرد, امریکہ, چائنا, انڈونیشیا, ملیشیا, میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. ان کے ٹائم بھی کچھ ہوں گے. آسٹریلیا, ابھی چلتے ہوئے گھوم رہے ہیں, مجھے کہتے ہیں ہم 11 گھنٹے کا فرق ہے ہم آپ کا. پیچھے کہتے ہم بھی ذکر میں بیٹھیں, 11 گھنٹے کا فرق ہے. مطلب وہ آ گئی ہمارے سے, کہتے ہم بھی بیٹھیں گے, ہم بھی ذکر کریں گے. کیلیفورنیا, یعنی آپ دنیا, اللہ تو بخشنے والا ہے نا سب. یہ نہیں کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں تو اس ذکر کا فائدہ نہیں. جو بھی جہاں بیٹھے گا, مدینے میں بیٹھے ہیں اس وقت آدمی, ابھی ٹیلی فون لائے میں آپ کو بات کرا دیتا ہوں. مدینہ میں بیٹھے ہوں گے اس وقت لوگ, مکے میں بیٹھے ہوں گے, جدہ میں بیٹھے ہوں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذکر جو بڑی بڑی چیز ہے. تو ابھی یہ نہ سمجھے ہم ہی کر رہے ہیں اور کوئی نہیں کر رہے. نہیں, یہ جو چیز آئی ہے نا جو آپ کے سامنے, یہ بہت اونچی کام کر رہی ہے. یہ تو بہت اونچا کام کر رہی ہے. ہندوستان, پاکستان, کوئی پلیس ہی نہیں, افریقہ,
इंडोनेशिया, मलेशिया, तो जो आप करेंगे वो भी कर रहे हैं। तो पूरे लोग जिसमें शामिल हुए हैं उन सब के लिए बख्शिश का ऐलान हो। ये है अल्लाह ने किस तरह बख्शना चाहते हैं। जितना ज़माना गंदा है ना, कोई सोच सकता है इतना गंदा ज़माना है कि हर फाशी हो रही है, हर बेहयाई हो रही है, कंट्रोल से बाहर है, टीचिंग्स ऐसी हैं, चप्पे चप्पे पे बुराई दावत देती है। टेलीफोन को उठाओ तो सारी फाशी चीज़ें नजर आती हैं, बुराई नजर आती है। ऐसे ज़माने के अंदर इंसान की सुबह और शाम बख्शिश हो रही हो, मुझे पता नहीं क्या कितना बड़ा अमल अल्लाह का सिवा। सुबह शाम बख्शिश हो रही है। इतनी गंदे माहौल के बावजूद मेरे भाइयों अपने बच्चों को लाया करें मजलिस के अंदर, उनको बिठाएं, जवानों को बिठाएं, कदर करें अल्लाह ताला की इस इनाम की कि अल्लाह ने जिक्र की मजलिस दी है। बहुत जब भी लाए सही करना चाहते हैं ना अपने बच्चों लेकर आए, बिठाएं जिक्र में। छोटे छोटे बच्चे ऐसा अच्छा जिक्र करने लगते हैं, मैं हैरान हो जाता हूँ। छोटे 4 साल के बच्चे पूरा जिक्र उनको याद हो जाता है। तो ये सब है। अब हम ख्याल नहीं करते, बचपन छोटा है, न उसकी तरबियत करते हैं, ना कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने एक काम ऐसा दे दिया कि ऐसी जगह जाएं, अपने बच्चों को साथ ले जाएं, उसमें लगा दें। बस बचपन आपने सही कर दिया, जवानी खुद समझ आती है इंसान। वो चीज़ नहीं भूलता इंसान बचपन वाले, वो कलमात कभी नहीं भूलेगा बच्चा, वो मस्जिद से कभी नहीं भूलेगा। ये सही तरबियत हो जाएगी आपके इस ज़माने के अंदर। करेंगे भाइयों? अब करते हैं जिक्र अल्लाह का। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। दरूद शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन शफीउल यासीन हबीबुल अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व ज़वाजिहि वअहदिल मुमिनीन व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व सल्लिम तस्लीमन दाइमन अबदन कसीरन अल्लाहुम्मा इग़फिर लना ज़ुनूबना व ज़ुल्मना व हज़लना व जद्दना व ख़तवना व अमदना कुल्ला ज़ालिका इंदना। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान वअदख़िलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना अला अमरातिल मौत व सकरातिल मौत अल्लाहुम्मा बारिक लना फिल मौत व फ़ीमा बअदल मौत। अल्लाहुम्मा नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व अज़ाब जहन्नम व फ़ितनतल महया वल ममात व फ़ितनतल मसीहिद दज्जाल। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अय्युन वज'अलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिवालिदैना व उस्तादैना व मशाइख़िना व जमीइल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाउ मिनहुम वल अमवात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।